أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. سورۃ المؤمنون. کل اس کی ہم نے 7 آیت کا مطالعہ کیا تھا. سورہ مومنون سب جانتے ہیں آپ، مکی صورت ہے. جیسے کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، اس میں کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ صفات آپ کے اندر ہوں تو آپ جنتی ہیں، آپ کو داخل کیا جائے گا جنت میں. ان میں چند صفات تو ہم نے پڑھی تھی. پہلی صفت ہم نے پڑھی تھی، نماز میں وہ خشوع اختیار کرتے ہیں. دوسری صفت ہم نے پڑھی تھی کہ وہ لغویات سے، لغو قول فعل ہو، لغو بات ہو، لغو کام ہو، لا یعنی فضول قسم کی بات ہو یا کام ہو، ان سے پرہیز کرتے ہیں. تیسری وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں. اور چوتھی ہم نے چیز پڑھی تھی والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. یہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے کے سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت میں نے کل کر دی تھی کہ یہ کس قدر اہم ہے کہ آج بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا. شرمگاہوں کی حفاظت کرنے سے مراد اس کے 2 معنی ہیں. ایک یہ کہ جو قابل ستر چیزیں ہیں ان کو کسی کے سامنے کھولنے سے وہ پرہیز کرتے ہیں، نہ کسی کے سطر کی طرف وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، وہ حرام ہے، اور نہ کسی کو اپنا سطر دکھانا پسند کرتے ہیں. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کسی کی نظر میرے سطر پر پڑے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی چیز ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے گرا دیا جاؤں اور میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یعنی وہ ٹھیک ہے، وہ آسان ہے، لیکن یہ زیادہ باہری چیز ہے کہ کسی کے سامنے میرا سطر کھل جائے. اور مرد کا سطر آپ سب سمجھتے ہیں کس طرح سے واضح کیا گیا ہے، گھٹنوں سے ناف تک. لیکن آج ہم اس قسم کی گیمز، ابھی یہاں دنگل جب ہوتا ہے، کشتیاں ہوتی ہیں، بالکل وہ کیا پہنتے ہیں اس وقت، ایک انتہائی ناجائز اور حرام قسم کی چیز ہے. ان جگہوں پہ جانا، ان کو دیکھنا جو ننگے ہو. ہاں اگر پردے کا اہتمام ہوتا، ان کا کم سے کم سطر چھپا ہوا رہتا، پھر کشتی دیکھنے میں کچھ نہیں تھا، پھر کشتیاں کرنے میں بھی کچھ نہیں تھا. تو لیکن وہاں کیا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے پیسہ بھی ہم بہاتے ہیں، گویا ایک ناجائز کام کے لیے پھر ہم پیسہ بھی دیتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، کہاں کہاں وہ کھول سکتے ہیں اپنا سطر، کہاں کہاں وہ اپنی اس جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں. وہ 2 چیزیں آگے فرمائیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. 2 ہی چیزیں ہیں، یا آپ کی منکوحہ بیوی، اور نمبر 2 مملوکہ کنیز، مملوکہ لونڈی. 2 ہی جگہ بتا دی. ان 2 کے علاوہ کوئی اور تیسری چیز ہے ہی نہیں جن کے ساتھ آپ اپنا وہ تعلق قائم کر سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں. آج مختلف طریقوں سے نئے نئے بہانے نکال کر کچھ لوگ پتہ نہیں کس کس قسم کی، بہت سارے لوگ نکاح متع کے قائل ہیں. جس طرح سے ہمارے اہل تشیع جو ہے ہمارے بھائی، وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، جو اس آیت کی روح سے قطعاً جائز نہیں. علامہ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المامون میں لکھا ہے کہ خلیفہ مامون جو تھے وہ متاثر ہوئے اہل تشیع کی کچھ
رائے سے، اس رائے سے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، متع جو ہے جائز ہے۔ متع سمجھتے ہیں نا، عارضی نکاح، یعنی آپ کہیں جاتے ہیں ڈیوٹی پر، کہیں دور جاتے ہیں، وہاں آپ نے عارضی طور 2 مہینے 10 مہینے کے لیے نکاح کر لیا تو چلے جائے، اس کو متع کہا جاتا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں یہ جائز ہے، وہ سمجھتے ہیں اسے جائز، لیکن باقی جو سنی میں کوئی اختلاف نہیں، سنی جتنے بھی ہیں تمام اس کو ناجائز حرام سمجھتے ہیں۔ جب مامون متاثر ہوا، اس نے اعلان کروا دیا کہ متع جائز ہے، لیکن شیخ الاسلام نے جو یہ بات سنی، ان کے پاس گئے تو ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے یہ بیوی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ متع کریں گے، کیا وہ آپ کی بیوی ہو جائے گی؟ کہا نہیں۔ کہا یہ آپ کی کنیز ہے؟ کہا نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ 2 ہی جگہیں ہیں، 2 ہی قسم کی عورتوں سے آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں، یا تو آپ کی منکوحہ جو بیوی ہے وہ ہے، یا پھر مملوکہ لونڈی، مملوکہ کنیز ہے، تو اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ تو حرام۔ تو وہ فوراً متاثر ہو گیا اور اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور فوراً اعلان کروا دیا کہ نہیں، متع جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح سے آج حلالہ بھی کیا جاتا ہے، سازشی حلالہ جسے کہتے ہیں، جو وہ بھی حرام ہے، یعنی ایک شخص طلاق دے دیتا ہے بیوی کو، اس کی 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب وہ پھر رجوع کرنا چاہتا ہے کہ میں پھر کرتا، لیکن کوئی صورت نہیں ہے، وہ پھر کہتے ہیں اچھا آپ فلاں سے نکاح کرو، ایسے ہی اس کو حلالہ کہا جاتا ہے، وہ سازشی حلالہ ہوتا ہے، کر لو نکاح پھر آپ طلاق دے دینا، میرے لیے حلال ہو جائے گی، وہ بھی وہی ہے، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں یہ واضح ہونا چاہیے ہمارے سامنے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اس میں ایک تو کل بھی جو بات آئی تھی، میں نے کل بھی جو بات کہی تھی کہ ہمارے بھائی، کچھ ہمارے جوان، وہ بھی جب مسجد میں آتے ہیں، لباس جو ان کا ہوتا ہے تو رکوع میں جاتے ہوئے ان کا سطر کھل جاتا ہے، وہ لباس کا خاص خیال رکھے، نماز تو گئی لیکن اس کے علاوہ وہ کس بڑے جرم کے، کس بڑے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو اور تیسری بات یہی جو ابھی متع کے بارے میں بات تھی، ایک شیعہ عالم کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ کس قدر جاتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں کہتے کہ وہ بس متع جائز ہے، بلکہ انہوں نے لکھا ہے، ان کے بہت بڑے عالم ہیں، لا بأس بالتمتع بالہاشمیہ، یعنی یہ متع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی کسی لڑکی کے ساتھ بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جو بڑے بڑے اہل بیت سے محبت کا وہ دعویٰ کرتے ہیں بہت زیادہ، لیکن کس حد تک گئے ہیں کہ ان کے خاندان کی کسی لڑکی سے بھی آپ متع کر سکتے ہیں۔ ہاں وہی علماء اگر ان سے کہا جائے کہ آپ اپنی بیٹی کے بارے میں پسند کریں گے متع، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے اور کبھی بھی سوچتے بھی نہیں کہ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا کریں کہ کسی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں چند دنوں چند مہینوں کے لیے، کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن اوروں کے لیے تو وہ بہرحال، لیکن ہمیں اس سلسلے میں کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کوئی جائز کام نہیں ہے، قطعاً حرام ہی ہے۔ تو یہ چوتھی صفت بتائی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر آج 5ویں صفت جو بتائی جا رہی ہے، یہ تو کل ہم نے پڑھی تھی 7 آیات، تو 8ویں آیت آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ 5ویں صفت ہے مومنوں کی، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور یہ جو ہوتے ہیں مومن، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ امانتیں جو ہیں، ان کے پاس جو ان کی امانتیں ہوتی ہیں، کسی لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں، اور ان کے جو عہد ہوتے ہیں وہ ان کی رعایت کرنے والے، ان کا پاس و لحاظ کرنے والے، یعنی امانت میں وہ کبھی خیانت نہیں کریں گے، اور وعدہ کیا ہوا وہ ضرور نبھائیں گے، وہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ یہ 2 صفات اس میں آ گئی، 6 صفات مکمل آ گئی۔ یہ بڑی اہم صفات ہیں۔ امانت میں خیانت کرنا کس قدر جرم ہے، بڑا جرم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 34، اور مسلم میں ہے یہ 58۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا 4 چیزیں ہیں جس کے اندر یہ موجود ہوں گی وہ پکا منافق ہے، کان منافقا خالصا، پیور منافق، خالص منافق۔
اور پھر اس میں سے کوئی خصلت جتنی ہوگی تو اتنے پرسنٹ، اگر ایک خصلت ہوگی گویا وہ 1/4 منافق ہے، 2 ہوں گی تو آدھا منافق ہوگا، 3 ہوں گی تو 3/4 منافق ہوگا، 4 ہوں گی تو بالکل پیور منافق ہوگا۔ تو اس میں ایک امانت بھی ہے اور نمبر 2 عہد بھی ہے۔ فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اس کے سپرد امانت کی جائے تو اس میں خیانت کرے، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا عہد غدر، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا خاصم فجر، جب کسی سے جھگڑا ہو تو گالی پر اتر آئے، گالی دے وہ۔ یعنی 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں میں سے 2 یہی ہیں، ایک تو امانت کی بات ہے اور دوسری عہد کی بات ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں 3 چیزیں بتائیں آپ نے، ثلاثن آیت المنافق 3، منافق کی نشانیاں 3 ہیں، اور ان 3 میں یہ 2 بھی شامل ہیں۔ اذا حدث کذب، بولے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اس کے سپرد امانت کی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے۔ تو امانت میں خیانت کرنا، جسے کل بھی میں نے یہاں پہ بولا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبے میں ضرور فرمایا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جس کی امانت نہیں، جو امانت دار نہیں وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا دین ہی نہیں جو وعدہ خلافی کرے، جو وعدے کا پابند نہ ہو اس کا دین ہی نہیں ہے، حضور فرمایا کرتے۔ تو ہمیں اس بارے میں دیکھنا چاہیے کہ امانتیں یہ بڑا وسیع مضمون ہے، امانتوں میں کیا کیا چیز آتی ہے۔ امانت میں صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی نے آپ کے پاس کوئی پیسہ رکھا امانتاً، کوئی زمین رکھی، کوئی چیز رکھی، وہ تو ہے امانت، اس کے علاوہ بھی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی امانت یہ ہمارے پاس جو دی ہے، اللہ کی کتاب، کہیں ہم اس کے ساتھ خیانت تو نہیں کر رہے، اس کو ہم نے کہاں پہنچانا تھا اور کس انداز سے پہنچانا تھا، تو کیا اس پر ہم عمل پیرا ہے، اس بات کی طرف بھی ہم نے دھیان دینا۔ یہ ہماری بڑی ذمہ داری، ہماری اولاد ہمارے پاس امانت ہے، ہم کیسی تربیت ان کی کر رہے ہیں، ہم ان کو جنت کی راہ پہ گامزن کر رہے ہیں یا جہنم کے راستے پہ ڈال رہے ہیں، وہ بھی ہماری امانت ہے۔ یہ وقت ہمارے پاس ہے، یہ امانت ہے، کیسے ہم اس کو خرچ کر رہے ہیں۔ ہماری زبان ہے، ہماری آنکھ ہے، ہمارے کان ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہمارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو ہم خائن نہیں، اور اگر ہم اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو ہم خیانت کرنے والے ہیں، ہم پھر امانت دار نہیں ہو سکتے۔ ان امانتوں کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ اسی طرح سے عہد کے بارے میں کل بھی بات آئی تھی، میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ وعدہ خلافی کرنا، ہم کسی دکاندار سے کوئی سودا لے لیتے ہیں کہ مہینے کے اختتام پہ ہم یہ ختم کر دیں گے، چلو جی نہیں دے سکے اب ہمیں اور مہلت دے، تو اسے کہنا پڑے گا جو آپ نے ڈیٹ دی ہے، اسے جو وقت دیا ہے، اگر آپ نہیں ادا کر سکتے اس سے آپ کو کہنا ہوگا کہ آج نہیں کر سکتا میں، اب مجھے اور مہلت دو، 10 دن کی، 20 دن کی۔ لیکن مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں اور یہ حضرات پریشان ہوتے ہیں۔ ایک مزدور کئی بار آتا اپنے ٹھیکیدار کے پاس، اور بھی پیسہ خرچ کر کے، لیکن اس کی جو پیمنٹ نہیں ہوتی، اس کا قرض ادا نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو ہے اس چیز کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نمازوں پہ بھروسہ کریں کہ بس ہم نے نماز پڑھی تو یہی نماز ہمیں لے جائے گی جنت میں، حالانکہ نماز وہ نماز ہی نہیں ہے جو ہمیں سیدھا نہ کر دے، جو ہمیں صراط مستقیم پر نہ لگا دے، جو ہمیں امانت ادا کرنے اور عہد کی وفاداری، عہد کی پاس و لحاظ رکھنے کے لیے تیار نہ کرے، وہ کیسی نماز ہوگی؟ اس میں تو یہی پڑھتے ہیں ہم، جب نماز میں یہ آیتیں پڑھتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں اللہ سے کہ ہم نے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کی ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ جب ہم جھک جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، یعنی اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی ہے، ہم سے نہیں ہوا، لیکن پاک ہے تو اے پروردگار، غلطیوں سے پاک تو صرف تو ہے، مجھ سے غلطی ہوگی،
وہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ اب ہم امانتیں بھی ادا کریں گے، اب ہم عہد بھی پورا کریں گے، اس کے بعد پھر بھی نہیں کرتے، پھر بھی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال نماز تو ادا کرنی ہے، یہی روکے گی انشاءاللہ برائی سے، فحش کاموں سے، بددیانتی سے اور بے ایمانی سے، تو یہ چیز روکے گی ہمیں، وہ تو ادا کرنی ہے، لیکن یہ احساس ہو کہ کچھ کمی ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ 6 صفات مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، 7ویں بات بتائی، لیکن یہ پھر نماز کی بات آئی، شروع بھی نماز سے۔ اندازہ کیجئے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ شروع بھی مومن کی صفات میں سے پہلی صفت بتائی کہ یہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور آخر پر کہا کہ یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پہلی میں تو نفس نماز آ گئی، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں اب نماز کی اوقات نماز بھی آئیں گے، وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، اس میں آداب نماز بھی آئیں گے، پورے آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور اس میں خشوع یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی کہ یہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ بالکل قائم کرنے والے نماز کے ہوتے ہیں، وقت پر ادا کرنے والے ہوتے ہیں، پورے آداب کے ساتھ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ان کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ جو ہیں یہی لوگ وارث ہیں، کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جن کو وراثت میں کیا ملے گا؟ فردوس۔ یہ فردوس کیا ہے؟ جنت، اور جنت بھی کون سی ہے؟ یہ اعلیٰ جنت ہے، کہ ان کو ملے گی جنت۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ فردوس کے بارے میں تھوڑا سا سن لیجئے کہ یہ حارثہ بن سراقہ بدر میں یہ شہید ہوئے تھے، ایک غیبی تیر انہیں لگا، کہاں سے آیا پتہ نہیں تھا، لیکن جب وہ شہید ہو گئے تو حارثہ آتی ہیں حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کے بارے میں کیا ہے، کیا اس کے بارے میں خیر ہی ہے؟ اگر خیر ہے تو میں دعا کروں گی، اس کے لیے صبر کروں گی، لیکن اگر خیر نہیں ہے تو پھر میں کچھ اور دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، کیا غلطی اس سے ہوئی ہے۔ تو اس وقت پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ تو فردوس بری میں ہے، آپ کیوں پریشان ہیں، وہ فردوس بری میں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا پتہ ہے فردوس بری کیا ہوتا ہے؟ فردوس بری جو ہے وہ جنت کے بالکل وسط میں ہے اور بلند ہے، یعنی اس کا مقام بھی بلند ہے اور بالکل وسط ہے، جنت کا بیچ والا حصہ ہے فردوس، اور بلند ہے، سب سے اونچی جنت۔ اسی لیے پیارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ جب اللہ سے مانگو تو کہو اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، سب سے جو ٹاپ کلاس جنت کا جو حصہ ہے وہ ہے فردوس۔ گھنی چھاؤں ہوگی، پیڑ ہوں گے، ہر چیز ہوگی، جو انسان چاہتا ہے انسان وہ اس کو وہاں پہ ملے گی۔ دوسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی وحی نازل ہوتی آن حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ایسی آواز انہیں سنائی دیتی جیسے شہد کی مکھیاں بھن بنا رہی۔ کہا ایک بار ایسا ہی ہوا، کچھ آواز جیسی، وہ خاموش رہے، جب وہ مکمل ہو گئی تو آپ قبلہ روح ہوئے اور آپ نے دعا کی۔ دعا کیا کیا آپ نے؟ اے اللہ ہمیں زیادہ عطا کر، ہمیں زیادہ عطا کر، تھوڑا نہ رہنے دے، ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہمیں تو اور عطا کر۔ اے اللہ تمہیں عزت عطا کر، ذلیل نہ رکھ، یعنی اس قسم کے حالات تھے اس وقت، تو ہمیں عزت عطا کر ذلیل نہ رکھ، تو ہمیں عطا کر محروم نہ کر، تو ہمیں عزت عطا کر ذلیل نہ کر، تو ہمیں دوسروں پر مقدم کر، دوسروں کو ہم پہ مقدم نہ کر۔ اے اللہ تو ہم سے خوش ہو جا اور تو ہمیں خوش کر۔ کہا یہ دعا کی، اس کے بعد فرمایا
یہ ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا سنو آج مجھ پر 10 آیات ایسی نازل ہوئی ہیں کہ اگر ان 10 آیات پہ تم عمل کرو گے فردوس میں پہنچ جاؤ گے، جنت الفردوس میں۔ پھر آپ نے یہی 10 آیات تلاوت کی، قد افلح المؤمنون، اس وقت یہی آیات نازل ہوئی تھی، اس کی پہلی 10 آیات ہم نے 11 پڑھی۔ فرمایا کہ جو یہ 10 آیات سمجھے گا اور ان پر عمل کرے گا، گویا 6 صفات اپنے اندر لانے ہیں، 6 ہی صفات ہیں ٹوٹل یہ جو اپنے اندر لائے گا، ان کے لیے وعدہ ہے اللہ کا، یہ حضور کا بھی وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وراثت میں جنت ملے گی، اور جنت بھی اعلیٰ جنت ملے گی، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ صفات اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرمائیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔